تفہیم المسائل مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے، اور آج ہم اس سے ایک بہت ہی اہم فتویٰ پڑھنے والے ہیں۔ نعت کا ایک شعر ہے، نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی۔ اس کو اکثر نعت خوان پڑھ رہے ہیں، اور آج کل بہت زیادہ محافل کے اندر اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ اس شعر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور حالانکہ اس پہ توجہ نہیں دی جاتی کہ یہ شعر کا شرعی حکم کیا ہے، اور کیا یہ شرعی لحاظ سے درست ہے، اور کیا اس شعر میں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی شان میں کہیں بے ادبی تو موجود نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے اس فتوے کو سننے والے ہیں، اور اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس شعر کے بارے میں شرعی حکم سننا ہے۔ تو سوال ہوا کہ بعض نعت خوان اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، اس کا شرعی حکم بیان کیجیے۔ نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی۔ جواب: اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل جہان کا سہارا ہیں، وسیلہ ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مشکل میں کام آنے والے ہیں، لیکن العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی اور امام علی مقام حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے آسرے یا سہارے یا وسیلے کے محتاج ہیں۔ یہ قرآن کریم کی معنوی تکذیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ: مومنوں کے ساتھ خاص طور پر نہایت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے بھی رحمت ہیں، آسرا ہیں، سہارا ہیں، وسیلہ ہیں، کیونکہ عالم یعنی ما سوی اللہ میں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ شعر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے کی آڑ میں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے ادبی کا عینہ دار ہے۔ اب ان شکم پرور پیشہ ور نعت خوانوں سے ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس مقدسات دین محفوظ نہیں رہیں۔ علماء پر لازم ہے کہ ان کا مواخذہ کریں اور سادہ لو اہل سنت و جماعت کو ان کی زبان درازی اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ کریں۔ تو ناظرین کرام، اس سے ہمیں معلوم ہوا اس فتوے سے اور ان آیات کریمہ سے اور مفتی صاحب کے اس فتوے سے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک تو خود اس طرح کے اشعار پڑھنے سے گریز کریں جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی ہو، اور ایسے نعت خوانوں سے بھی دور رہیں کہ جو اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں، اور اس طرح کے نعت خوانوں کو محافل کے اندر بلایا بھی نہ جائے اور اس طرح کے اشعار ان سے سنے بھی نہ جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سچ سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔